مگر شمس روشنی کیا پائی کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور راہ عشق کے مسافر بن کے وہ ایک ایسے صوفی شاعر بن گئے جس نے اپنی مثنوی سے علم کے جھرنے بہا کر قطار در قطار پیاسوں کو سیراب کر دیا۔ ہست قرآن در زبان پہلوی کے نام سے مشہور اسی مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں کی مسجد میں ایک مؤذن تھا جس کی آواز بہت بھدی تھی، چنانچہ وہ نہایت کرخت اور بھونڈے انداز میں اذان دیا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی آواز سے بہت تنگ تھے، مگر کلمات اذان چونکہ مقدس اور دین کا جزو ہے، اسی بنا پر مؤذن کو کچھ کہے بغیر اذان کے احترام کا حق فرزندان اسلام کی طرح ادا کرتے۔ البتہ مذہب سے محبت اور انداز اذان بلالی سے عقیدت ان سے اندر ہی اندر یہ کہتی رہتی کہ قدرت کلام کے ساتھ ناقابل برداشت آواز کا جڑا رہنا گاؤں کے باسیوں کی کوتاہی اور ان کی غیر ذمہ دارانہ روش کی عکاسی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اب بھی مؤذن کو بدلا جا سکتا ہے اور فلاح کی طرف پکارنے والے کے دل نشیں انداز سے کئی دل اللہ کی طرف پھر سکتے ہیں۔ گاؤں والے مؤذن کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے اور بدلنا بھی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا سیانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مؤذن سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی مہذب طریقہ ہے کہ حضرت کو حج پر بھیج دیا جائے۔ اس زمانے میں لوگ ناظرین پیدل یا گھوڑوں یا اونٹوں اور خچروں پر قافلوں کے ساتھ حج کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آنے جانے میں ایک طویل عرصہ لگ جاتا تھا۔ چنانچہ گاؤں کے لوگوں نے چندہ کر کے زاد راہ اکٹھا کیا اور مؤذن صاحب کی ہتھیلی پر ایک معقول رقم رکھتے ہوئے گزارش کی کہ آپ حج کرائیے تاکہ پورے گاؤں کے لیے دعائے خیر ہو جائے۔ مؤذن صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے، پروردگار نے ان کی سن لی اور وہ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے حرم پاک کی زیارت کریں گے۔ اور ویسے اس میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے ناظرین کہ بات تو ہوتی ہی بلاوے کی ہے، اب چاہے جو بھی وسیلہ بنے، اور یہاں مؤذن صاحب کی آواز وسیلہ بن گئی۔ موصوف نے جلدی جلدی گھریلو معاملات نمٹائے اور حج کے لیے چل پڑے۔ اس لمبے سفر کے دوران دریاؤں اور ندیوں کو عبور کر کے کئی آبادیوں سے ہوتے ہوئے وہ کسی شام ایک گاؤں جا ٹھہرے اور روایت کے مطابق ایک مسجد ہی میں قیام پذیر ہوئے۔ نماز کا وقت ہوا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ دور دراز کے گاؤں سے مؤذن صاحب تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے درخواست کی کہ آج اذان آپ ہی دیجیے۔ مؤذن صاحب کے لیے کیا مشکل تھا، مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اذان دے ڈالی۔ اسی اثنا میں امام صاحب بھی تشریف لے آئے، نمازی بھی اکٹھے ہو گئے اور حسب توفیق گاؤں کے لوگوں نے مؤذن صاحب کی کھلے دل سے مہمان نوازی کی۔ نماز کے بعد بہت سے نمازی تو رخصت ہو گئے، لیکن ابھی امام مسجد اور چند ایک نمازی مسجد ہی میں موجود تھے۔ کچھ بات کرنی تھی انہیں مؤذن صاحب سے، تاکہ ان کے گاؤں کے حالات بھی معلوم کریں اور جو انہوں نے سنا تھا جس طرح سے بات بھی کریں، اور ساتھ ساتھ یہ التجا بھی کریں کہ حرم کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب آپ جائیں تو ہم خطا کاروں کو بھی یاد رکھیے گا اور ہم سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے گا۔ کہ اچانک گاؤں کا ایک رئیس مسجد میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر مفتی صاحب، پروفیسر صاحب سبھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس کا تعلق زرتشت مذہب سے تھا، آتش پرست۔ اب رئیس شہر امام مسجد کو ہکا بکا اور دیگر نمازیوں کو حالت استعجاب میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھا اور مؤذن صاحب سے پرجوش انداز میں مصافحہ کرنے کے بعد اظہار تشکر کے طور پر ان کے گلے لگ گیا۔ مؤذن صاحب اور دیگر شخصیات ابھی کچھ پوچھنے کے لیے لبوں پر لفظوں کی ترتیب سجا ہی رہے تھے کہ رئیس شہر نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے انتہائی قیمتی تحائف نکال کر مہمان مؤذن کی خدمت میں پیش کر دیے۔ امام مسجد اور دیگر نمازیوں کی حیرت دو چند ہو گئی۔ اولاً ایک زرتشت کا مسجد میں آنا، اور دوم اس قدر بیش قیمت تحائف مؤذن کی نظر کرنا۔ زبان سوال کے لیے تڑپی اور پوچھ پڑی کہ حضور آپ مؤذن صاحب پر اتنے مہربان کیوں گئے؟ رئیس شہر نے ایک لمبی سانس بھرنے کے بعد کچھ لمحے توقف کیا اور پھر یوں گویا ہوا کہ یقیناً آپ حضرات کی تشویش اور تجسس بجا ہے۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتا تو یہی سوچتا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ بھلا اسلام قبول کیے بنا ایک مؤذن سے بے پناہ اظہار محبت کیسا؟ بات دراصل یہ ہے کہ میری اکلوتی بیٹی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتی تھی،
ایک عرصے سے ہمارے گھر میں اس معاملے کو لے کر طوفان برپا تھا اور لڑائی جھگڑا روزانہ کا معمول بن چکا تھا. صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا خاندان اس پر دباؤ ڈال رہا تھا اور مسلسل سمجھا رہا تھا یہ اسلام 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 کی کیا رٹ لگا رکھی ہے. مگر وہ بضد تھی کہ پانچوں اوقات مسجد سے بلند ہوتی ہوئی اذان کی آواز اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور وہ یہ دین قبول کر کے رہے گی, کیونکہ جس مذہب میں بلانے کا انداز اتنا خوبصورت, دھیما, میٹھا اور دلکش ہو, اسے کیسے قبول نہ کروں. ہم تقریباً ہار ہی چکے تھے کہ آج ان صاحب کی اذان سن کر اس نے یکدم اپنا فیصلہ بدل لیا اور واپس پلٹ آئی. اس لیے مؤذن صاحب کے انتہائی احسان مند ہیں اور ان کے اس احسان کا قرض چکانے کے لیے یہ قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا ہوں. مولانا روم یہاں تک واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تصور, کوئی بھی نظریہ یا کوئی بھی عقیدہ چاہے کتنا ہی خوشکن اور اثر انگیز ہو, مگر اس کی تعبیر پیش کرنے کا انداز اور ترویج و اشاعت کا طریقہ اگر نامناسب اور بھونڈا ہو تو وہ لوگوں حلق سے کبھی نیچے نہیں اترتا. جس طرح اذان کے خوشکن تصور کو اس مؤذن نے مجروح کیا, بالکل اسی طرح اپنی عقلی تشریح کو قرآن و سنت اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقوں پر ترجیح دینے والے آج دنیا کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار گنہگار, سیاہکار اور خطا کار تو ہو سکتے ہیں, مگر خدا کی قسم ظالم اور شقی القلب نہیں ہو سکتے. مسندوں پر بیٹھنے والے اگر مسندیں پڑھ لیتے تو جان لیتے کہ دل کو چیر کر دیکھنے کا اختیار دل بنانے والے کے سوا کسی کے پاس نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہد بول رہا ہوں بہاولپور پاکستان سے. جی شاہد صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں علامہ نذیر صاحب سے یہ پتا ہوں کہ ہمارے یہ پاکستان کے حالات کے بارے میں, جن کے بارے میں ہر انسان, ہر ہمارا جو پاکستانی پریشان ہے, روز روز بم دھماکے ہو رہے ہیں, حالات دن بہ دن جو ہے وہ ابتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ مہنگائی, آٹا اور پٹرول اور اس طرح کے بہت سے جو ہے نا اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں. تو میں علامہ صاحب سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو مولا جو ہیں علماء کرام اس میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ان حالات کو ٹھیک کیا جائے. جی کیونکہ ہمارا ایک مذہبی اور اسلامی معاشرہ ہے, تو ہمارے پاکستانی اس بات کو سمجھتے ہیں اور اسلام سے بہت زیادہ عقیدت ہے. تو کس طرح جو ہے علامہ جو علماء کرام اس میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً